अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, कुरान मजीद में अल्लाह ने इंसानों के ऊपर उनका ज़ौफ़, कमज़ोरी, बेबसी ज़ाहिर करने के लिए कुछ चैलेंजेस किए हैं। तुम समझते हो मैं ज़हीन हूँ, मेरी PR है, मेरा ताल्लुक़ है, मैं बड़ा ये हूँ। तो अगर तुम ऐसे ही हो जैसे अपनी दानिश में समझते हो तो ये कुछ मेरे चैलेंज कबूल करो। और वो चैलेंज अनचैलेंज है। आज तक सदियों होगी उस चैलेंज को, आज तक कोई मुखालिफ से मुखालिफ भी उन चैलेंजेस को तोड़ नहीं सका। उन चैलेंज में एक चैलेंज ये है, वैन तउद्दू नेमतल्लाह, जो मैंने तुम्हारी खुशी के लिए, राहत के लिए, आसानी के लिए, तुम्हारे दाखिल में, खारिज में, ज़ाहिर में, बातिन में नेमतों का जहान रखा है, उस नेमतों को गिन के दिखाओ। ये 1500 साल पहले भी चैलेंज था जब 70 से ऊपर लोग गिनती कम जानते थे। आज भी चैलेंज है जब खरबों की गिनती आ चुकी। एक उंगली की नोक पे सेकंड्स के अंदर आदमी गिनती कहाँ तक चले जाता है। आज भी ये चैलेंज अनचैलेंज है। उस वक्त भी कोई लोग इस चैलेंज को कबूल न कर सके कि तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हारे ज़ाहिर में, दाखिल में, आज़ा में, जज्बात में, कैफियत में, फल में, फूल में, सब्जियों में जो मैंने नेमतों का जहान बिखेरा है उसको शुमार करो। तउद्दू नेमतल्लाह, गिन के दिखाओ। फिर ख़ुद पेशगी उसका रिज़ल्ट दे दिया, फ़ला तुहसूहा, तुम गिन नहीं सकोगे, मुमकिन नहीं है। ये क्यों कहा? क्या मकसद अल्लाह की वो काउंटिंग करवाना था? नहीं, मकसद आदमी के अंदर इताअत के जज्बे पैदा करना था कि वो बेनियाज होकर तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हो, तुम नियाज़मंद होकर उसके लिए 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हम नियाज़मंद हैं, वो बेनियाज है, उसे हमसे कभी किसी वक्त कोई मतलब नहीं है। हमें हर आन हर घड़ी उसके पास उसके साथ खरबों मतलब है। जब वो बेनियाज होकर नियाज़मंदों की राहत के लिए खरबों नेमतें तैयार करता है तो नियाज़मंदों को बेनियाज की रज़ा के लिए कम से कम 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़नी चाहिए। हम में से कितने हैं जिन्होंने आज फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी? मुझे पता है, आपको पता है, हर आदमी खुद एहतसाब कर सकता है। और कितने हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी और नदामत थी, बोझ थी, इरिटेशन था, बेचैनी थी, अपने ऊपर सिमाबियत थी, वो भी कैफियत है। और कितने थे जिन्होंने उठने के बाद कज़ा पढ़ ली। और कितने हैं जिनकी महीनों से फजर की नमाज कभी नहीं हुई और उसका सबब उसको पता है कि रात गए तक एक आला, उसके साथ देर तक अपनी आँखों को महव रखना, वक्त का ज़ाय करना, सुबह नींद का पूरा ना होना वगैरह। तो अल्लाह ने नेमतों का कहा कि मेरी नेमतों को गिन के दिखाओ। तो सदियों से ये चैलेंज अनचैलेंज है, कोई शख्स नहीं गिन सका। हमारा एक अलमिया, एक सानिया, एक फ़िक्री हादसा ये है कि हम न मिलने वाली नेमतों का ढंडोरा पीटते हैं, मिलने वाली नेमतों को हज़म कर जाते हैं। जो अल्लाह ने दी हैं उसका हमने कभी जिक्र नहीं किया। तो जो चंद एक हैं जो मैंने सोची हुई है, मैंने एक डायरी बनाई है, ये नेमत मेरे पास नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो या अल्लाह ये दे, ये दे। उन न मिलने वालों का इतना तकरार किया कि मिलने वालों की सारी शुक्रगुजारी ख़त्म हो गई। तो आसमान का खालिक कहते हैं अगर खरबों नेमतों के बाद, देने के बाद अबदियत के चिराग तुम्हारे अंदर नहीं जल सके तो चंद एक दे भी दी तो तुम्हारा मिजाज नाशुक्रीपन की तरफ है, कुफरान की तरफ है। अगर खरबों देने के बाद तुम अबदियत पे नहीं आ सके, तुम्हारी पेशानी नहीं झुकी, तो अगर चंद एक जो महदूद ही है ना, 2 होंगी, 4 होंगी, 10 होंगी, घर है, मकान है, बीवी है, औलाद है, बच्चे है, बच्चियों की शादी, बीमारी है, से वगैरह वगैरह, चंद एक होंगी। वो सैकड़ों में नहीं है, हज़ारों में नहीं है, दहाइयों में है। तो अगर वो भी दे दी तो जब इतनी बड़ी नेमतें तुम्हारे गर्दन के सरिये नहीं निकाल सकें, तुम्हारे अंदर अबदियत पैदा नहीं कर सकें, तो इन 2-4 से क्या कर लोगे? हदफ ही है। कुछ नेमतें वो हैं जिनको हम इतना इस्तेमाल करते हैं कि उनके अब नेमत होने का एहसास ही नहीं रहा। पानी कितनी बड़ी नेमत है। जअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्य, बेज़ायका होकर ज़ायके देता है। जब प्यास शदीद लगती है, पानी को ज़ुबान पे रखें, कड़वा है, तुरश है, फीका है, मीठा है, नमकीन है, ज़्यादा कोई ज़ायका नहीं असल पानी का। लेकिन कितने ज़ायके इसी बेज़ायके से जन्म लेते हैं। जब प्यास शदीद लगती है, खाने के दरमियान शिकंज बिन दें, रूह अफ़ज़ा दें, मीठा शरबत दें, लस्सी दें, कच्ची लस्सी, कहीं पानी दो,
تو زبان تو ذائقوں سے خوش ہوتی ہے، اللہ وہ ذات ہے جو بے ذائقہ چیز کی محبت ذائقے والی زبان کے اندر رکھ دیتا ہے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا آپ اللہ کے محبوب سے کتنی محبت کرتے تھے؟ اب تشبیہات کے لیے کتنی تھی؟ انہوں نے کہا جتنا پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے۔ گھر میں بھوک بھی ہو، نیند بھی ہو، تھکن بھی ہو، کام بھی ہو، سب سے پہلا جو جملہ ہوتا ہے پانی دو پانی دو پانی دو۔ افطاری کے وقت سب سے پہلا جو ہاتھ بڑھتا ہے وہ پکوڑا، وہ سموسا، وہ کھجور کی طرف نہیں، پانی پانی، حالانکہ بے ذائقہ ہے۔ ہم نے کبھی پانی کا گھونٹ پی کرنے کا اللہ تیرا شکر ہے تو نے تازہ پانی دیا۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، ہارون رشید کے دور کے ہیں۔ ہارون رشید کا دور 170 سے 193 ہجری ہے۔ جب یہ ملنے کے لیے ہارون رشید کے دربار میں آتے تو ہارون تخت سے اتر کر نیچے آتا تو یہ کہتے امیر المومنین آپ نے علم کی عزت کر کے اپنی عزت میں اضافہ کر لیا۔ محمد بن سماک ہارون رشید سے کہتے ایک دن بیٹھے تھے تو ہارون کو شدید پیاس لگی، اس نے تالی بجائی، بیل دی، پانی لے کے آئے خادم، کہا پانی دو۔ محمد بن سماک رحمہ نے دیکھا کہ پیاس شدید ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین 1 منٹ توقف کیجیے، ٹھہریے، اگر یہ پانی جو اس وقت آپ کے سامنے آ چکا ہے نہ ملے اور پیاس جو لبوں پہ اور زبان پہ ٹھہر چکی ہے وہ شدید تر ہے، اگر یہ پانی قیمتاً لینا چاہیں تو کتنا حصہ دیں گے پیسے؟ انہوں نے کہا آدھی حکومت دے دوں گا 1 گلاس کی خاطر۔ انہوں نے کہا پی لیجئے، انہوں نے پیا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے اگر یہ پیو اور پانی نہ نکلے، پیشاب نہ ہے، اور کوئی حکیم کہے اس کی فیس دو تو کتنی فیس دیں گے؟ کہا باقی آدھی حکومت دے دوں گا۔ تو محمد بن سماک رحمہ اللہ کہنے لگے آپ کی کل اقتدار 1 گلاس پانی اور چند قطرے پیشاب کے برابر ہے، ہم اتنی بادشاہتیں کتنی دفعہ لے چکے ہیں۔ ہارون کی بادشاہت صوبے میں نہیں تھی، ملکوں میں تھی، 30-35 ملکوں میں بادشاہت تھی، تو اتنے ملکوں کی بادشاہت 1 گلاس پانی۔ اگر ہم آج محاسبہ کریں ہم نے کتنے پانی پیا ہوگا، کتنی بادشاہتوں کو لیا ہے، کتنی یعنی کل ہارون کی بادشاہت 1 گلاس پانی دخول، 1 گلاس پانی خروج۔ کچھ نعمتیں ایسی جن کی ہمیں نعمت ہونے کا خیال بھی کبھی نہیں گزرا۔ یہ آنکھوں کے اوپر جو وائپر ہیں ایسے یہ پلکیں جو یہ والا حصہ، یہ آنکھوں کی شفافیت کو صاف رکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شفاف اور نرم ترین چیز ایسی نہیں ہے جو آنکھوں کے اوپر پھیری جا سکے اس کی جگہ۔ چھالے پڑ جائیں، خراشیں پڑ جائیں، آنکھیں رنگ بھول جائیں، طبیعت میں بے چینی آ جائے۔ ایک دن میں ایک آدمی 45,300 دفعہ یہ وائپر پھیرتا ہے۔ کیوں جی؟ آٹومیٹک، از خود۔ ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے میرا وائپر از خود پھرتا رہتا ہے، مجھے چارج ہی نہیں کرنا پڑتا۔ دنیا کا امیر ترین آدمی جو اب تک گنا گیا وہ اوناسس تھا، امریکہ کا رہنے والا، بیسیکلی یونانی تھا، بعد میں مائیگریٹ ہو کے امریکہ آ گیا۔ اتنا امیر تھا کہ جان ایف کینیڈی جب امریکہ کا پریزیڈنٹ قتل ہوا تو اس کے بیوی سے شادی کر لی۔ اب امریکن صدر کی بیوی سے شادی کرنا۔ دنیا کی سب سے بڑی جہاز ران کمپنی کا مالک تھا، اولیو گرین سبز زیتون کا کاروبار کرتا تھا۔ دنیا کا سب سے امیر کبیر انسان ڈکلیئر ہوا، اوناسس۔ آخری دنوں میں یہ پلکوں کے اوپر فالج گر گیا۔ آپ نے کبھی دیکھو کسی آدمی کے بازو پہ فالج گر جائے تو وہ اٹھا نہیں سکتا، دوسرے ہاتھ سے سپورٹ کر کے ایسے کرتا۔ اب وہ لکھنا چاہتا تو ایسے کرتا تھا۔ اب آپ سوچیں 45,300 دفعہ روزانہ آنکھ اٹھانی پڑے تو کیا قیامت ہوگی؟ میرے سمیت ایمانداری سے آپ اپنے محاسبہ کریں کہ ہم جو کہتے ہیں یا اللہ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، تو اللہ کہتا ہے دنیا کا کوئی انسان ہے جو وائپر بنا کے تمہیں دے سکے، اور وہ بھی از خود، اور وہ بھی 50 سال میں اگر ایک دن میں 16 گھنٹوں کے اندر 45,000 کے لگ بھگ وائپر گھومتے ہیں تو 50 سالوں میں کتنے گھومے ہوں گے؟ دنیا کی کون سی خود کار مشین اتنی ہے؟ پھر شفافیت، نرم، نزاکت، مجال ہے کوئی خراش آ جائے؟ پھر اس کی آنکھیں رنگ بھول گئیں، بیچارہ ایسے بیٹھا رہتا ہے، آپ کبھی ایسے کھڑے رہیں تو آنکھوں میں پانی آ جائے گا۔ پھر اس کی آنکھیں رنگ بھول گئیں، پھر اسی حالت میں دنیا کے اندر آوازیں لگاتا رہا، میرے کوئی مہربانی کرے، علاج، غذا، کوئی طریقہ،
نہ ہو سکا۔ آخر میں ایک ڈاکومنٹری تیار کی گئی اور اس سے پوچھا گیا آپ کی سب سے بڑی خواہش، اس نے کہا کہ میری ایک دفعہ پلک خود اٹھے خود گر جائے، میری یہ سب سے بڑی خواہش ہے، ایسے ہوں ایسے کر لو۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایسا کر دے ہومیوپیتھک آپ کو پیامچر علاج بر غذا والا تو کیا دیں گے؟ تو اناسس جس کے امیر ترین ہونے کو اب بھی آج کا کوئی دور کا امیر ترین آدمی کراس نہیں کر سکا، وہ کہنے لگا میں فیس کے طور پر ساری دولت دے دوں گا، سوری۔ کہنے پھر کیا کرو گے؟ کہنے پھر میں اسی خوشی میں مر جاؤں گا کہ میری آنکھوں کا وائپر خود اٹھتا ہے۔ آسمان سے مزید نعمتوں کے رک جانے کا ایک سبب ملی ہوئی نعمتوں کا استحضار نہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، ناشکرہ۔ اللہ کہتا ہے کبھی تسبیح کھول کے دیکھو، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، اس کو بھی تو کبھی کاؤنٹ کرو نا۔ نعمت لینے کا 90 طریقہ یہ ہے کہ ملی ہوئی نعمتوں کو ذکر کر کے پھر نہ ملی ہوئی نعمتوں کو کہو اللہ یہ بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے خاندانی آدمی ہے، ظرف والا آدمی ہے، احسان کو یاد رکھتا ہے۔ احسان جانور بھی یاد رکھتا ہے۔ مالک کتے کے اوپر پاؤں پھیرے اور اجنبی پاؤں پھیرے، کتے کے باڈی کا ریاکشن الگ الگ ہوگا۔ جانور کے اندر بھی کسی درجے میں احسان مندی کے جذبہ پایا جاتا ہے۔ کچھ نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ اگر وہ نعمتیں نہ ہوں تو ہر نعمت پھیکی ہو جاتی ہے، بے ذائقہ ہو جاتی ہے، بے لطف ہو جاتی ہے، کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں ٹپیکل ہیں، اگر وہ نعمت نہ ملے ہر نعمت فضول ہے۔ ان میں ایک نعمت صحت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، جتنے سخن ہیں باتیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ آپ نے کبھی ایسے عزیزوں کی تیمارداری کی ہوگی جو کمرے کے اندر بند متعدی مرض کے زد میں ہیں، کھلے گھر ہیں، بھری پڑی نعمتیں ہیں، بیوی بچوں کے ریل پیل ہے، لیکن ان کو کوئی نعمت بھی اچھی نہیں لگتی۔ ایک دن سر میں شدید درد ہو جائے، بیوی پاس ہے، بچے پاس ہیں، کھانا لے کے آدمی کاٹ کھانے کو آتا ہے۔ نعمت صحت وہ نعمت ہے کہ اگر یہ چلی جائے تو آدمی کی ساری نعمتوں کا حال وہ ہوتا ہے جیسے گنے کا بیلنے کے اندر جانے کے بعد نچڑ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں صحت مانگو۔ اس طرح ایک نعمت جس کے حوالے سے یہ ساری میری تمہید تھی، ایک نعمت اور ایسی ہے کہ اگر وہ نعمت بھی نہ ملے تو ہر نعمت کل عدم ہے، ختم ہے۔ وہ نعمت ہے آزادی۔ آزادی اگر یہ نعمت نہیں ہے تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ ایک خانہ بدوش کے پاس جائیں جن کا ایک جھونپڑا ہوتا ہے، وہی ڈرائنگ روم، وہی بیڈ روم، وہی گیسٹ روم، وہی سارا، اسی میں مرغیاں، اسی میں بکریاں، بدبو، 15-20 بچے، کھانے پینے کی چیزیں، برتن پڑے ہوتے ہیں۔ آپ وہاں 1 منٹ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ زندگی مرنے کو آتی ہے خانہ بدوشوں کی چھوٹی سی جھونپڑی میں۔ آپ 5 منٹ کے لیے اندر بیٹھ کے انٹرویو نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے کہیں کہ آپ کے پاس، اس نے کہا یہی مکان ہے، یہی گھر ہے، اسی میں بکریاں آتی ہیں، اسی میں مرغیاں رہتی ہیں، اسی میں کتے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اسی میں میرے 5-7 بچے بھی ہیں، اسی میں برتن بھی ہے، اسی میں ہم نے کہا اگر آپ کو ایک کمرہ دیں جس میں AC ہو، جس میں کارپیٹ ہو، جس میں فریج ہو، جس میں نوکر ہوں، جس میں لش پش پڑی ہوئی نعمتیں ہوں، تو آپ لے لیں گے؟ کہنے کے بسم اللہ۔ کہنے کے ملے گا جیل کے اندر۔ کیا خیال ہے وہ لے گا جی؟ حالانکہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے اس کی جھونپڑی اور جیل کے اس کمرے کی۔ میرے واقف ایک لمبے جرم کاٹ کے واپس آیا تو میں ملنے کے لیے گیا، 5 سال رہا، تو اس نے اپنے آپ جو جیل میں تھا گھر سے 3 ٹائم کھانا آتا تازہ، AC لگوایا، 2 مشقتی ملے، بلب لگوایا، سب کچھ۔ 5 سال کے بعد جب گھر میں آیا تو بیوی سے کہنے لگا دال پکاؤ۔ اس نے کہا جو جیل کا زمانہ تھا کوئی نعمت جزو بدن بنتی نہیں تھی، چونکہ آزادی نہ ہو تو کوئی نعمت نہیں لگتی۔ انگلینڈ میں تھا میں، برمنگھم کے اندر، تو ایک دن میں مانچسٹر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے جانور، بھیڑیں، گائے کھلے میدان میں پھر رہے۔ تو میں نے ساتھ والے ہم سفر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں جرم ہے کسی جانور کی آزادی کو سلب کرنا۔ میں نے کہا یہ موٹے بڑے ہیں، گوشت ان کا اچھا ہے، دیدہ زیب ہیں، پرکشش ہیں، دودھ کافی دیتے ہیں۔ کہنے لگے ان کے لاشعور میں آزادی ہے، کسی گائے کو، کسی بکری کو نہ رسی ڈال سکتے ہیں نہ زنجیر ڈال سکتے ہیں۔ ماہرین حیوانیات کہتے ہیں کہ جن جانوروں کے کھلے پن کا احساس ہو
ان کا گوشت بھی اچھا بنتا ہے، ان کا دودھ بھی اچھا رہتا ہے، ان کا فزیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو فارم ہاؤس ہوتے ہیں جہاں جانور کھلے پھرتے ہیں، ان کا آؤٹ لک دیکھیں، ان کا دودھ دیکھیں، ان کا گوشت دیکھیں، اور جو بندھے ہوتے ہیں تو جانور بھی محسوس کرتا ہے قید پنے کو، دودھ کم ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کا ایک شہر ہے مستونگ، میں وہاں بیان کرنے کے لیے گیا، کوئٹہ سے آگے۔ ایک رئیس تھا، اس کا بڑا دور تک باغوں میں بھرا ہوا ڈیرا تھا۔ بیان کے بعد کھانا کھایا، اس نے کہا پروفیسر صاحب یہ سامنے انگور لگے ہوئے ہیں میری بیلیں، تو انگور 5-7 قسموں کے تھے جو ہمارے ہاں 2-4 قسموں کے آتے ہیں، تو یہاں انگور ہم ہر خوشے سے خود توڑ کے کھائیں گے، میں چاہتا تو نوکروں کو انگوروں کے خوشے توڑ کر پلیٹ میں رکھ کے دسترخوان پہ رکھ دیتا، لیکن یہ ٹوٹے ہوئے انگور کریٹ کی شکل میں پنجاب میں مل جاتے ہیں، لٹکے ہوئے انگوروں کو توڑنے کا ذائقہ کبھی بھولے گا نہیں۔ دیکھو اس نے نیا ٹچ دیا اپنی میزبانی کو۔ تو میں اس کے لٹکے ہوئے انگور کھا رہا تھا، تو بیچ میں نے دیکھا ایک انگوروں کے خوشوں کے بیچ میں ایک قفس پنجرا، اس کے بیچ میں بلوچستان کا پرندہ ہے چکور۔ میں نے پہلی دفعہ چکور دیکھا، اتنا خوبصورت، قدرت کا شاہکار۔ اور اس رئیس نے کوئی ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ چکور کے پنجرے کے اندر لٹکے ہوئے جینون انگور کے پھل تھے تاکہ وہ کھاتا رہے، چشموں کا پانی ڈالا ہوا تھا، کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا رئیس صاحب آپ کا چکور بڑا خوبصورت ہے لیکن سر کے اس کے بال نہیں تھے۔ تو اس نے تھپکی دے کر، اس جو پنجرا تھا نا میں پاس کھڑا تھا، اس کو تھپکی دے کے کہا ظالم کے دماغ سے آزادی کی خواہش نہیں جاتی، یہ انگور بھی کھائے گا، پانی بھی پیے گا، پھر تیلیوں کے درمیان پھرتا رہے گا، ٹکرے مارتا رہے گا، سر مارتا رہے گا، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی۔ وہ جو اقبال کی ایک نظم ہے نا، ایک پرندے کی فریاد، بانگ درا کی 12ویں نظم ہے، 11 شعر ہیں، ہے تو وہ امیجنری۔ 9 آبادیات جو انگلینڈ کے قبضے میں ہیں ان سے آزادی کا پیغام دینے کے لیے اقبال 9 آبادیات کے رہنے والوں کو ایک پنجرے سے تشبیہ دیتا ہے، پرندے سے جو پنجرے کے اندر ہے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، اس میں وہ پرندے کی فریاد میں وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر پھولوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں وطن کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اپنے اکیلے گھر میں قفس کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں کہیں غم سے مر نہ جاؤں۔ آخری 3 شعر بڑے ہیں، خوبصورت ہیں، اس میں درد کی انتہا ہے۔ جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی مجھے چھوڑ کر دعا لے۔ آزادی انسان کی فطرت میں ہے، کرائے کا گھر جتنا بھی کھلا ہو میزبان کی خواہش ہوتی ہے مہمان یہ نہ پوچھ بیٹھے گھر اپنے، حالانکہ وہ کنالوں میں ہوتا ہے، کچن کوکنگ ڈریسنگ ہر چیز جو گھر کی ضروریات ہیں کرائے کے گھر میں ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ مہمان نے پوچھا گھر اپنا ہے تو پتاشے کی طرح پگھل جاتا ہے۔ کرائے کا گھر بھی موت ہوتی ہے، وہ بھی ایک قید کا نام۔ آج سے 74 سال پہلے ہم قید میں تھے، تقریباً 74 برس پہلے ہندو کی قید میں تھے، چھوٹا سا قفس تھا اس میں، پھر خیال کی فکر پر آزادی کی ایک شاخ پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں گھر دے آزاد دے۔ آج سے 74 سال پہلے یہ خیال کی شاخ پہ شگوفہ پھوٹا، کرائے کا گھر تھا، پنجرا تھا، ہندو بنیے کے قید تھے، فطرت کی آواز پہ یا اللہ میں آزاد کر، پھر قدرت نے مہربان کی، آسمان سے تاثیر اتری اور ہمیں آزادی مل گئی۔ آزادی کیسا گھر کیسا ملا؟ حدیث میں آتا نا گھر ایسی جگہ بناؤ جہاں راستے کشادہ ہوں پڑوسی اچھے ہوں، حدیث میں آتا ہے گھر بنانے سے پہلے 2 چیزیں دیکھو، راستے آدمی روز آنا جانا ہے، راستے کشادہ ہوں، ہمسایہ اچھے ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ سے 4 چیزیں لپٹ کے مانگو، نیک بیوی، وطن کی روزی
कुशादा घर और खूबसूरत सवारी। इंसानी शख्सियत की तकमील होती है। अगर ये चार चीज़ें ना हो आदमी किस तुम मरता रहता है। नेक बीवी, पता नहीं मैं चला जाऊँगा क्या करेगी, वतन की रोज़ी, मुसाफिरों से पूछो, कुशादा घर और उम्दा सवारी। अल्लाह ने हमारे ऊपर तरस किया, 74 बरस पहले एक घर दिया। घर कैसा था, अब उसके नाम को रखें। 1933 में चौधरी रहमत अली ने इसका नाम रखा था पाकिस्तान। होशियारपुर का गुजर था, नौजवान था, फिर पढ़ लिख के पाकिस्तान आया। 1933 में पहली दफ़ा उसने इसका नाम पुकारा पाकिस्तान। मैं सोचता हूँ ये उसका वहबी किस्म का नाम था। पाकिस्तान को अगर अरबी में तर्जुमा करें तो मदीना तैयबा बनता है, और मदीना तैयबा का अगर फ़ारसी में तर्जुमा करें तो पाकिस्तान बनता है। तैयब पाक, सतान शहर, मदीना शहर, तैयब पाक। अब ये कोई इत्तफाकी नहीं था, आसमान के खालिक ने नाम ऐसा दिया जो दुनिया में मदीना तैयबा का एक्यूरेट तर्जुमा था। फिर जो आज़ादी की तारीख दी, 27वीं की शब, रमज़ानुल मुबारक, जुमे का दिन, लैलतुल कद्र की सातें, और पाकिस्तान ने जन्म ले लिया। हिजरतों के लिए वही जज्बे, मक्का से मदीना जाने वाले मुहाजिरीन के जो उजले जज्बे थे, मक्का में ईमान महफूज नहीं, मक्का में दीन महफूज नहीं, मक्का में अल्लाह के महबूब का दीन जिंदा नहीं होता। जिन जज्बों के साथ मक्का के मुहाजिर 500 किलोमीटर का सफ़र करके मदीना की तरफ गए, उन्हीं जज्बों के साथ वाघा बॉर्डर पार से मुहाजिरीन पाकिस्तान आए थे। तवील हिजरतें, बुनियाद हुई, और वो नगमा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। फिर दुनिया के कितने मुल्क हैं जो जजीरों में हैं, उनके पास न पहाड़ हैं, न हमवार मैदान हैं, न गहरी वादियाँ हैं, न सहरा हैं। ये चले जाएँ कई मुल्क हैं सिर्फ जजीरों में हैं, गिरद पेश नीला पानी पानी है, ज़िंदगी उकता जाती है, पानियों का एक रंग कोई नहीं होता। लेकिन परवरदिगार ने जो हमें घर दिया उसमें चारों किस्म के ज़मीन के टुकड़े मौजूद हैं। हमवार ज़मीन भी मौजूद है, गहरी वादियाँ भी मौजूद हैं, केटू की चोटी भी मौजूद है, और रोही के टीले भी मौजूद हैं। दुनिया के कितने मुल्क हैं जहाँ एक मौसम रहता है, सर्दी रहेगी, या अरब अमारात में गर्मी गर्मी रहेगी। साल के 12 महीनों में 11 महीने एसी चलते हैं, गर्म ही गर्म। कनाडा नुक्ता इंजमाल से नीचे रहेगा 40 माइनस तक, 45 माइनस तक टेम्परेचर चला जाएगा। अल्लाह ने जो हमें घर दिया उसमें बहार भी है, ख़ज़ां भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है। फिर कितने मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास समंदर कोई नहीं। हमारे कराची की बंदरगाह पे दुनिया भर के बहरी जहाज़ आकर तिजारत करूँ। दुनिया के कितने मुल्क हैं जिनको इकबाल मुयस्सर नहीं है। हमें अल्लाह ने एक ज़िंदा शहर, सूरज की तरह, चश्मों की तरह, नखलिस्तान की तरह आबाद, ज़िंदगी से महमूर और हरारत भरने वाला शायर इकबाल अता किया। दुनिया के कितने ममालिक हैं जहाँ खेवड़ा जैसी कहानी कोई नहीं। सिकंदर जुनानी के घोड़े पहली दफ़ा खेवड़ा के काम से गुजरे थे तो घोड़ों ने चाटना शुरू कर दिया। तो उसने कहा घोड़े चाट रहे हैं, तो फिर हैरान हो पे उसको चखा गया था नमक। उस घोड़ों के बाद अब हम चाट लेते हैं, तो दरमियान का सारा सफ़र गुजर गया। कहते हैं ना मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, चूँकि दोनों खेवड़ा के कान, क्यों जी, खेवड़ा के कान दोनों चाटते हैं। दुनिया का बेहतरीन किस्म का नमक अल्लाह ने अता किया। दुनिया के कितने मुल्क हैं जहाँ ज़मीन ज़रखेज़ी से खाली है, ज़ैक़ों से खाली है। मैंने इंग्लैंड में देखे बेहतरीन सेब, लेकिन ज़ैक़ा कोई नहीं। और हमारे इलाके का आम, हमारे इलाके का माल्टा, हमारे इलाके का बादाम, ज़ैक़ों से। अल्लाह ने घर ऐसा दिया कमाल का था। पाकिस्तान बन गया, हम अपने घर में आ गए। हमसे 2 गलतियाँ हुई इस 74 बरस के अंदर, 2 गलतियाँ हुई। हमने पाकिस्तान आने के बाद नस्ल नौ को 2 चीज़ों से आगाह ना किया। चूँकि कल 14 अगस्त है, नए साल का आगाज़ भी हो चुका, मुहर्रम, 14 अगस्त भी आ गया, इसलिए मैं थोड़ी सी ये बात कर रहा था आपसे। पाकिस्तान बनने के बाद नस्ल नौ को पुराने लोगों ने 2 चीज़ें न बताईं। नंबर 1, पाकिस्तान कैसे बना? क्या सोने की ट्रे में मिला? क्या फूलों के गुलदस्ते में मिला? क्या यूएनओ की करारदाद के मुताबिक मिला? क्या रातों रात सोए और सुबह एक डिवाइडर लाइन मिल चुकी थी? पाकिस्तान कैसे मिला? और दूसरा, पाकिस्तान क्यों मिला? इन 2 सवालों का जवाब पुरानी नस्ल ने नई नस्ल के हवाले नहीं किया। यकीन जानो ये मुहावरा नहीं, खून के समंदर मुहावरा नहीं। जो लोग चले
اب کچھ یوٹیوب پہ چینل ایسے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ بوڑھوں سے انٹرویو کرتے ہیں جو وہاں سے چلے تھے، دلی سے، مدراس سے، کلکتہ سے، ہوشیارپور سے، اور وہ یہاں آ کے پاکستان کے مختلف خطوں میں آباد ہو گئے۔ سینکڑوں بوڑھوں کی کہانیاں سنائی جاتی، جب پاکستان آزاد ہوا تھا آپ کیسے آئے تھے۔ ان کے سننے کے بعد کھانا کھانے کو جی نہیں کرتا، کچا گوشت زبان پہ آ جاتا ہے، آدمی ایسے ہچکے لینے مجبور ہو جاتا ہے۔ پاکستان ایسے ملا تھا۔ قدرت اللہ شاہ کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، شہاب نامہ، اس میں جن دنوں قدرت اللہ شاہ جنگ میں ڈی سی ہے، وہاں اس نے ایک واقعہ لکھا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے جنگ ڈی سی بننے کے بعد ایک آرڈر جاری کیا کہ سوموار اور جمعرات کو 2 دن ڈی سی صاحب براہ راست ملاقات کریں گے۔ شروع میں تو کسی نے توجہ نہ کی، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو ایک خوف اترا اور لوگ آنا شروع ہو گیا۔ ایک دن میں بیٹھا، مختلف لوگ آتے اپنے مسائل، نوکری، زمین، قبضہ، پریشانی، ڈکیتی، چوری، اس میں ہر قسم کے لوگ آتے۔ ایک دن میں بیٹھا تھا، قدرت اللہ شاہ جموں کشمیر کا تھا، بیسیکلی علاقہ اس کا جموں کشمیر تھا۔ ایک دن کہنے کے میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی اس نے کھڑا ہو کے سلام کیا، اس نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، مجھے کوئی کام نہیں، کوئی درخواست نہیں، کوئی زمین کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا گرائیں میرے علاقے کا آدمی ڈی سی لگا ہے، میرا بسیرا اور آشیان اور نشیمن بھی جموں میں تھا، بس اپنے دوست کو ملنے کے لیے، آگے مجھے اور کوئی کام نہیں۔ قدرت اللہ کہتا ہے پھر میں نے اس سے پوچھا کہاں جموں، کہاں جنگ، کہاں سبزی کی ریڈی، یہ کیسے سفر طے کیا؟ تو کہنے کہ اس نے جو بتایا وہ اس کی داستان تھی، پھر قدرت اللہ نے وہ داستان شہاب نامہ میں لکھی ہے۔ کہنے کہ میں ایک رنگ کا کام کرتا تھا، دکان تھی نہیں، گھر میں کپڑے رنگ کرتا تھا، بیوی میری فوت ہو گئی، 3 میری بیٹیاں، جب میں نے ہجرت کی 3 میری بیٹیاں، زہرا، عطیہ، رشیدہ، 9 سال کی زہرا، 12 سال کی عطیہ اور 16 سال کی رشیدہ۔ جموں کے ہری سنگھ نے یہ کہا، جو وہاں کا مہاراجہ تھا، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا پولیس لائن میں آ جایا کرو، میرے ٹرک میرے فوجیوں کی نگرانی میں تمہیں سیالکوٹ بارڈر پر چھوڑ آئیں گے، لیکن پھر وہ ویپن اور اسلحہ وہاں سے واپس لے لیتا پولیس لائن میں۔ مسلمان خوش ہو جاتے کہ ہمیں ٹرک مل گیا، سواری مل گئی، پولیس مل گئی، حفاظت مل گئی، پھر وہ ان کو چھوڑنے کا بہانہ کرتا کہ تمہیں جا کر سیالکوٹ بارڈر پہ چھوڑا جائیں گے، راستے میں پھر وہ سکھوں کو اطلاع کر دیتا۔ اب یہ نہتے لوگ، فیملیوں کی فیملیاں، جب یہ خاص علاقے سے گزرتے سکھ حملہ کرتے، جوان عورتوں کو اغوا کر کے اپنے کیمپوں میں لے جاتے، جوان مردوں کو قتل کر دے، بچے اور بوڑھوں کو اسی بس میں سوار کر کے دوبارہ بس چلا دیتے اور وہ جا کے سیالکوٹ پار اتار آتی۔ کہنے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوش ربا، ایمان سوز، عصمت فروش قسم کی داستانیں دوبارہ جموں میں آنا شروع ہو گئیں۔ جو عورتیں وہاں سے گرفتار ہو کے سکھوں کے پاس تھیں وہ واپس آ گئیں، انہوں نے آ کے بتایا کہ راستے میں یہ ہوتا ہے۔ کہنے کہ میں بھی جا رہا تھا، میری بچیوں پہ بلوغت آ رہی تھی، جوانی کے پھول کھل رہے تھے، میں نے کہا میں بھی چلوں۔ زہرا 9 سال کی، عطیہ 12 سال کی، رشیدہ 16 سال کی۔ پھر میں سوچا کہ راستے میں اسلحہ بھی چھن جائے گا، مہاراجہ یہ کام کرے گا، سکھ ڈوگرے لے جائیں گے، میں نے کہا اب کیا کروں، ماں ان کی مار چکی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، میں نہایا، کپڑے بدلے، مسجد میں گیا، نفل پر کسائی سے چھری لے کے آ گیا۔ یہ ہے پاکستان کیسے بنا۔ آج کی نسل نو تک اگر پرانے لوگ یہ باتیں پہنچاتے تو وطن عزیز کے در و دیوار کا یہ حال نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ کہنے کہ میں نے چھری لی، گھر میں آیا، بیٹیوں کو بٹھایا اور سنت ابراہیم پہ درس دیا کہ ہم ملت ابراہیم ہیں، ہمارے باپ ابراہیم تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اسماعیل کو ذبح کیا تھا، پھر اللہ نے اسماعیل کو بچانے کے لیے دمبے بھیج دیے تھے، تو تم بھی ملت ابراہیم کی اتباع کرو اور اپنے آپ کو تیار کرو۔ رشیدہ جو 16 سال کی تھی، اس نے عطیہ اور زہرا کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، فراق پہنائے، اس کو تیار کیا۔ اور پھر میرا گھر تھا، چھوٹا سا گھر، کچا سا سین، اس کے بیچ میں نے ان کو تیار کیا، انہوں نے آ کے گھر کی دہلیز پہ اپنی گردنیں رکھ کے سو گئیں، اور ان کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی دمبی یا دمبیاں آ جائیں گی۔ کہنے کہ مجھے خوف تھا کہ اگر یہ وہاں چلی گئیں تو سکھ تینوں بچیوں کو لے جائیں گے۔ کہنے کہ میں نے بسم اللہ پڑھا، آنکھیں کھول کے 2 بچیوں کی گردنیں کاٹ دیں، ان کا خون بہا، کمرے میں آ گیا، کچے فرش پہ لکیریں ہو گئیں، ایسے سوندھی سوندھی خوشبو، بچیوں کی آنکھیں کھلی رہیں۔ آگے قدرت اللہ کا جملہ یہ ہے کہ لگتا ہے اس دن فرشتے دمبیاں لانا بھول گئے تھے، فرشتے اس دن دمبیاں لانا بھول گئے تھے۔ میری دونوں دمبیاں زہرا اور عطیہ جموں کشمیر کے کچے مکان پہ، سر ان کے گلی میں چلے گئے، دھڑ ان کے گھر میں رہ گئے، کچھ خون گلی میں چلے گیا، کچھ گھر میں آ گیا۔ یہ کہہ کے پھر میں نے دوبارہ چھری اٹھائی اور رشیدہ کی طرف بڑھا۔ رشیدہ نے آپا آپا پکارا، ماں کو آپا کہتی تھی، تو
تو اس کا بابا اللہ دو قربانیاں قبول کر لے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں نے دیکھا تو بچیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، خون آ چکا تھا، میرا کچھ طبیعت نارمل ہوئی، میں نے چھری پھینکی، اپنی بیٹی کو بڑھاپے کا روپ دیا، بوڑھوں جیسا لباس پہنایا، چہرے پہ غازہ ایسا ملا، بوڑھوں جیسا برقع پہنایا، اور میں پھر تھانے لے کے آ گیا، وہاں سے بس پہ بیٹھا اور واگا بارڈر پار، سیالکوٹ بارڈر پار آ گیا۔ جب ہم پہنچے تو وہاں دیکھا تو میری عطیہ اور زہرا کی عمر کی بچیاں وہاں مہاجروں کے کیمپ میں کھیل رہی تھیں۔ ہم دونوں باپ بیٹیوں کو جموں کے کچے گھر کے باہر کٹی ہوئی گردنوں والی زہرا اور عطیہ اتنی یادیں کہ ہم دونوں روئے، باپ بیٹی، اور بے تحاشا روئے۔ میں نے کمر پکڑی، زمین بیٹھا اور روتے رہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ مہاجرین کی خیر خبر لینے کے لیے سیالکوٹ کے لوگ آتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں تھا جس کی تلاش میں رشیدہ کو لے کے آیا تھا۔ جملہ یہ تھا کہ میں مدینہ سے بچ گیا، کربلا میں مارا گیا۔ میں کربلا سے بچ گیا، مدینہ میں مارا گیا۔ یعنی میں واگا بارڈر پار سکھوں سے اور ڈوگراؤں سے بچ گیا جو میرے لیے کربلا تھا، اور مدینہ میں آ کے سیالکوٹ کے اندر پھر پاکستان کے مسلمانوں نے میری بیٹی کو اغوا کر کے لے کے چلے گئے۔ پھر کبھی پتہ نہ چلا رشیدہ کہاں گئی، کس طرح گئی۔ اس طرح کی کتنی زہرا تھی، کتنی عطیہ تھی، کتنی رشیدہ تھی۔ ایک میں نے کہانی سنی، اس طرح کہ میری 7 بیٹیاں تھیں، 7 کو میں نے کہا کہ تم چھلانگ لگا دو کنوؤں میں۔ عصمت کے بچانے کا طریقہ یہ ہے، ان 7 نے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی۔ آخری میں نے چیخ سنی، اس کے بعد واپس آ گئی۔ پھر پاکستان جب تک زندہ رہا، کنوؤں کی چیخیں میرے دماغ سے نکل نہ سکی۔ مہینوں کا سفر تھا، بوڑھے ماں باپ کو پھینک ہے، چھوٹے بچوں کو پھینک ہے، بھرے پورے گھر چھوڑ ہے، دن کو نہ چلنا کماند کے اندر۔ پھر سکھوں نے سارے کنوؤں کے اندر ڈال دیا زہر کا پانی، زہریلا بنا دیا، جلدوں کی مرض، سانپ، یہاں تک کہ کتنی بے گور و کفن لاشیں۔ یہ محاورہ نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کی تخلیق کی جڑوں میں 13 لاکھ انسانوں کا لہو موجود ہے۔ اس میں زہرا بھی ہے، عطیہ بھی ہے، رشیدہ بھی ہے، جوان بچیاں بھی ہیں، بیمار مائیں بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ پھر جا کے پاکستان بنا۔ پاکستان کیوں بنا تھا؟ تو کیا انڈیا میں مدرسے نہیں تھے، انڈیا میں مسجدیں نہیں تھیں، انڈیا میں تعلیمی درسگاہیں نہیں تھیں، انڈیا میں تصوف کی خانقاہیں نہیں تھیں، انڈیا سے مسلمان حج پہ نہیں جاتے تھے، انڈیا پہ حفظ نہیں تھا، انڈیا پہ درس نظام، سب کچھ تھا۔ اقبال جو کہتا ہے نا، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اصل پاکستان کے قیام کی جو روٹ تھی، وہ جڑ تھی، وہ یہ تھا کہ ہم پورے اسلام کو پاکستان میں ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں پورے اسلام کی 5 شاخوں پہ ہریالی آ جائے۔ ہندوستان کے قید کے زمانے میں پورا اسلام نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ ہمارا دیہات ہے، غریب ہے، بچیوں کے لیے ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں پڑھنے پڑھانے کی، آپ اسے 10 لاکھ دیتے ہیں، ایک قرآن حال بناؤ، اس میں بچیوں کو پڑھاؤ، عورتوں کو پڑھاؤ، بوڑھیوں کو پڑھاؤ، جوانوں کو پڑھاؤ، قرآن حال۔ وہ جا کے بناتے ہیں، 5 سال کے بعد آپ جاتے ہیں کہ میں چیک تو کر رہا ہوں جو میں نے قرآن حال کے لیے دیا تھا، پیسے دیے تھے، کہ وہاں تعلیم نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ پوچھتے پوچھتے گئے تو دیکھا تو اس قرآن حال کی جگہ وہاں تو ایک میکدہ بنا ہوا تھا، شراب کے جام رکھے ہوئے تھے، رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی تھیں۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ وہاں رقص ہو رہا ہے، شراب ہو رہی ہے، جام بھرے جا رہے ہیں، فحاشی ہو رہی ہے، اوریانی ہو رہی ہے، عصمت فروشی ہو رہی ہے، آپ کہیں گے میں نے 10 لاکھ اس کام کے لیے تو نہیں دیے تھے۔ 13 لاکھ انسانوں نے قربانیاں اس پاکستان کے لیے نہیں دی تھیں جو آج پاکستان کا منظر ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر وہ زندہ ہو کے آ جاتے تو وہ کہتے کہ اس پاکستان کے لیے تو ہم نے نہ خواب دیکھے تھے، نہ قربانیاں دی تھیں۔ کتنے ایسے جب گھروں سے چلے تو بوڑھی ماں باپ بیمار تھے، انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ، کہنے کہ ہم چھوڑ کے چلے، راستے میں بچوں کو لے کے چلے تو بچے بھاگ، پھر بچوں کو جنگلوں میں چھوڑ دیا، پیاسے مر گئے، چیخ، کوئی لاشوں کو دفن کرنے والا نہیں تھا۔ اور جب پاکستان بنا تو کیا نظام ہوا؟ اب 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ پاکستان کی جڑوں میں پاکیزہ خون بھی ہے، کلمہ طیب، ہم نے وعدہ کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں نا، ایک شریف آدمی سے وعدہ کرے تو اس کو نبھاتا ہے، ایک خلق خدا اللہ سے وعدہ کرے، اور وعدہ کو چھپا ڈھکا نہیں تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تھا۔ باقی سین میں سودی کاروبار، جھوٹ، بے حیائی، آوارگی، کو نظام تعلیم، یہ سارا تو ہندوستان میں موجود تھا۔ ان بنیادوں کے لیے ہم نے پاکستان نے لیے تھا، اب اللہ نے بنا دیا، گھر بن گیا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے وہ دیکھی نہیں۔ اب ہم مہربانی کر کے پاکستان بننے کے بعد 3-4 کام کریں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا اترے۔
بندہ بندے کے ساتھ وعدہ پورا نہ کرے تو ڈی گریڈ ہو جاتا ہے، ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اس کا زبان کوئی نہیں، اس کی بات کوئی نہیں، اپنے نبھا نہیں سکتا۔ ایک راشی افسر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا یار فلاں بندے کے کام کے لیا، اس نے کہا پروفیسر زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں دوسرے سے 13 لاکھ لے چکا ہوں۔ اب بولو، زبان کا بڑا پکا تھا۔ مجھے اس دن ایفائے عہد پہ حیرانی ہوئی، اس نے کہا جی میں 13 لاکھ لے چکا ہوں، تو آخر زبان آپ تو جانتے ہیں اسلام میں کوئی زبان بھی تو چیز ہے نا، میں وعدہ کر چکا ہوں آپ کا کام کر دوں گا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ ہاتھوں میں لیا جام، منہ سے کہا بسم اللہ۔ کون کہتا ہے کہ رندوں کو خدا یاد نہیں؟ یعنی اس کو بھی ایفائے عہد کے ذیل میں گن رہا تھا۔ شراب پی رہا تو اس نے کہا بیٹھ کے پیو، کھڑے ہو کے پینا گناہ ہوتا ہے، اب یہ بھی ثواب ہے، اندازہ کرو۔ اس نے 13 لاکھ رشوت لی، اس نے کہا جی آخر وعدہ بھی کوئی چیز ہے، میں خاندانی آدمی ہوں، میرے ماں باپ اس قبیلے، اس نے ایک ذات بھی بتائی، میں نام نہیں بتاتا، وہاں کچھ لوگوں کو گراں گزرے گا، تو اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے کہ آخر میں خاندانی ہوں۔ اس نے اپنے خاندان کے فضائل بیان کیے، ایفائے عہد کا بیان کیا، وعدے کا بیان کیا۔ میں 13 لاکھ لے چکا ہوں، میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا دیندار ہے۔ ہاتھوں میں لیا جام، منہ سے کہا بسم اللہ۔ کون کہتا ہے کہ رندوں کو خدا یاد نہیں؟ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ میں گھر دے، کہ انڈیا نہیں کریں، اپنا گھر دے، وہاں کیا ہوگا؟ دین کا نفاذ ہوگا۔ اب ہم 3 کام کریں، چونکہ فوت ہونے کے بعد زندہ رہنے والے اعلان کرتے ہیں اگر فوت ہونے والوں کے ذمے کسی کا لین دین ہے ہم اس کے طرف سے رسپانسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ جن لوگوں نے قربانیاں کی، نعرے لگائے، وہ مر گئے، اب ان کی نسلیں ہم ہیں، تو ہم اللہ سے کہیں اللہ ہم گواہ ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اس کو نبھانے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہر خاندانی آدمی مرنے کے بعد زندہ رہنے والوں کے قرض اپنے اوپر لے لیتے۔ حضرت عمر کے اوپر 86,000 درہم کا قرض تھا، تو وفات سے پہلے کہنے لگے کیا کریں؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بیت المال سے لے لیتے ہیں، تو کہنے کہ میرے مرنے کے بعد تم کہو گے بس اب مر گئے عمر چھوڑ دو، تو اللہ کہے گا کیوں؟ پھر عبداللہ بن عمر کو کہا میرے قرض کے بھی وارث بنو چونکہ تم بیٹے ہو، ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم میں سے کسی کا دادا ہجرت کر کے آیا، کسی کا پردادا آیا، کسی کا اب جب وہ مر گئے ہم اس وعدے کے نبھانے کے شرعاً عرفاً اخلاقاً پابند ہیں۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے واگا بارڈر دلی سے نکلتے ہوئے مدراس سے نکلتے جو وعدے کیے تھے کہ ہم اس ملک میں جا کے کلمہ طیبہ کا نظام قائم، 3 کام کریں۔ پہلا کام یہ کریں، اب سال نو کا آغاز بھی ہو گیا محرم کے حوالے سے، جسم کی ریاست پہ ریاست مدینہ کا خواب پورا کریں۔ وہ نہیں جو والیان ریاست کر رہے ہیں، اس سے توبہ کریں، وہ جو ریاست مدینہ نے کہا تھا میں اپنے جسم کی ریاست کا والی ہوں، آنکھ میرا ایک صوبہ ہے، کان میرا ایک صوبہ ہے، زبان میری ایک صوبہ ہے، ناک میرا ایک صوبہ ہے، ہاتھ، یہ میرے جسم کی پروونسز ہیں، میں اپنے جسم کی ریاست پر والی مدینہ کی ریاست کا نفاذ کرنے کا آغاز کروں۔ زبان کو کہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، آنکھ سے کو بد نظری نہیں کروں گا، کان سے کو موسیقی نہیں سنوں گا، دھیرے دھیرے اپنی رعایا کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کریں۔ یہ مرحومین کے وعدہ کی وفا کی پہلی شرط ہوگی۔ مجھے کوئی نہیں کہتا رات کو آ کے موبائل کھولو، ڈرامہ دیکھو، نیٹ دیکھو، گانے سنو، یہ میرے اوپر خود، اس میں عمران خان کا کوئی نہیں ہے، اس میں ممنون حسین کا کوئی رول نہیں، اس میں فلاں میں اپنے جسم کی ریاست کا بے تاج بادشاہ ہوں، اپنے جسم کی ریاست کا والی ہونے کے حوالے سے والی مدینہ کی ریاست کا نفاذ کروں اپنے وجود پہ۔ یہ میں کر سکتا ہوں، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں قو انفسکم، اپنے وجود پہ والی ریاست کے پھریرے لہراؤ۔ سیکنڈ ون، دوسرا کام یہ کریں وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور جس ریاست کے اور ہمارے انڈر ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیٹی ہے، میری بہو ہیں، میرے نواسے ہیں، میرے بھانجے ہیں، میرے ماتات ہیں، میرے ملازم ہیں، میرے مزارے ہیں، میرے جو میرے انڈر ہیں، ان کے اوپر بھی ریاست مدینہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کروں۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہجرت کرنے والوں کا یہی نعرہ تھا کہ ہمیں ملک دے، ہم ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر پوری کر دیں گے۔ تو یہ کر سکتے ہیں، زور سے، زر سے، زاری سے، پیار سے، محبت سے گھر میں نماز کی فضا بنائی جائے، تلاوت کی فضا بنائی جائے، حیا کی فضا بنائی جائے، پردہ کی فضا بنائی جائے۔ میں کیلے خرید رہا تھا تو گچھے والے نے، کیلے بیچنے والے نے کیلا دیا، تو بیچ میں ایک کیلا پھٹا ہوا تھا، اس کا چھلکا اترا ہوا تھا۔ مجھے بیٹا کہنے لگا بابا وہ کیلا بھی اس نے ڈال دیا جس کا پردہ اترا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ پردہ کسی بھی چیز کا اتر جائے بیکار ہو جاتی ہے۔
केले का कोई कसूर नहीं था, पर्दा उतरा, जरासीम चले गए, बेवकत हो गया। मैंने उसको कहा ये निकाल दो। उसने कहा जब कोई भी नहीं लेगा मासवे फ़कीरों के, मंगतों के, फटा हुआ केला, जिस फल का लिबास उतर जाए उसको सिर्फ ये कुत्ते बिल्ली खाते हैं, ये मलंग फ़कीर खा लेते हैं। अपने घरों का हिजाब ठीक करें। कुरान मजीद ने बाकायदा नेमत गिनाई, ज़ुल अकमाम, हमने तुम्हें फल दिए हैं पर्दों के अंदर रख कर। बेपर्दगी बहुत बड़ा अजाब है। बेटियों को, बहुओं को, घर वालों को, उनको कहो जिस आप करेले लेके आते हैं दुकान से, घर में छील लें। इतने में मियाँ भी करेले लेके आ गए। अब वो छीले हुए करेले सब्जी वाले को दे के दिखाएं। वो कहने कि जब इसका छिलका उतर गया, हिजाब उतर गया, नकाब उतर गया, मेरे किसी काम का नहीं है। मक्खियाँ आ गई, वायरस आ गया, फला। घरों में धीरे धीरे इस बात का एहतमाम करें। फ़ारूक आज़म दफन हुए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शोहर आमना के लाल अपने बाप सिद्दीक़ अकबर की कब्र पे भी जाना छोड़ दिया कि गैर महरम आ गया। अब अहकाम कौन से लगते हैं? दफन होने वालों के ऊपर जिंदा रहने वालों के अहकाम हिजाब कहाँ लगते हैं? इकबाल कहते हैं इज़्ज़त है मोहब्बत की कैम है कैस हिजाब महमल से। महमल जो गया, इज़्ज़त भी गई, गैरत भी गई, लैला भी गई। तो घरों के अंदर दूसरा, कु अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने घर के ऊपर झंडे भी ले रहे हैं, कुमकुम भी ले रहे हैं, झंडियाँ भी ले रहे हैं, सारा कुछ करें। लेकिन 14 अगस्त का एक तकाज़ा ये भी है कि रियासत मदीना के वाली का निज़ाम अपने घर के अंदर नाफिज करने की कोशिश करें। इस सेकंड वन में। तीसरा ये है कि हम रिज़्क़ रोज़ी कमाने के लिए कहीं जाते हैं, 6 घंटे 8 घंटे में और आप जाते हैं कहीं ना कहीं, तिजारत पे जाते हैं, ज़राअत में जाते हैं, मुलाजमत में जाते हैं। वहाँ जाकर पाकीज़ा ज़िंदगी को रिवाज दें जो सोर्स ऑफ इनकम है। हम मस्जिद को इबादत समझते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, इबादत है। मैं 8 घंटे के लिए दुकान पे जा रहा हूँ, अल्लाह की कसम ऐन इबादत है। मस्जिद के नफल से 1000 गुना बड़ी इबादत है रिज़्क़ के हलाल को पाकीज़ा तरीके से लेना। मैं अगर ड्यूटी सही अदा कर रहा हूँ तो मैं 8 घंटे आबिद हूँ। हमारे यहाँ दुकानदारी में गड़बड़ क्यों होती है, मस्जिद में गड़बड़ क्यों नहीं होती कि मस्जिद के आमाल को इबादत समझते हैं और दुकानदारी या सोर्स ऑफ इनकम जहाँ भी है, वो दुकान है, वो खेत हैं, वो रकबा है, वो मुलाजमत है, वहाँ भी रियासत मदीना का निज़ाम को नाफिज करें। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह घर में आए तो बीवी से कहने लगे खाना दो। फलयंजुर अय्युहा अज़का तामा की तफसीर जो सूरह काफ की आयत है उसमें मुफस्सिरीन ने वाक़या लिखा, मुझे अब सही तरह मुस्ताज़र नहीं है कि वाक़या मुफ्ती शफ़ी ने लिखा या किसने लिखा। घर में आए तो बीवी से कहने लगे खाना दो। बीवी ने खाना दिया तो कहने लगे आज लुक़मे वो मज़ा नहीं है, लुक़मा तोड़ा। कहने के मैंने वज़ू किया, ज़िक्र किया, वज़ू करते हुए पकाया, ज़िक्र करते हुए पकाया। कहने के फिर मज़ा नहीं आज मैंने पहला लुक़मा लिया, पहले मज़ा नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। बीवी कहने लगी जिन आदाब के साथ, जिन चीज़ों के साथ मैं पकाती हूँ, ज़िक्र, तस्बीह, तिलावत, वैसे पकाया। तो कहने लगे नहीं आज फिर कोई ना कोई गड़बड़ है ऐसी। कहने लगे अच्छा एक तब्दीली होगी। क्या हुआ कि जब मैंने आटा गूंद चुकी और आटा ठंडा हो गया और पकाने की पोजीशन में आया तो फिर मैं रोटी पकाने लगी तो खुश्का नहीं था, वो जिसको खुश्का जिसके साथ ख़वातीन लगा के पकाती। अब खुश्के के बगैर रोटी तवे पे या तंदूर पे पकती नहीं है। आप मेरे घर के बाएं तरफ आपका बेटा साले बिन अहमद बिन हंबल काजी है, जज है, वो रहता है। मैं फिर आपके बेटे के घर में गई और आपकी बहू से कहा आपके ससुर की रोटी पकानी है, थोड़ा सा खुश्का दो। ये फ़र्क पड़ गया। कहने का अच्छा वो मुलाजिम था, कहीं डंडी मार गया होगा। जिस खुश्के के साथ तुमने अहमद बिन हंबल के आटे को मिला के पकाया ना, वो खुश्का किसी अदलिया के निज़ाम की गड़बड़ होगा। मुझे न दो, हर रात आमना के लाल की ज़ियारत होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर मशकूक लुकमा अंदर चला गया तो ज़ियारत से महरूम हो जाऊँगा। मुझे न दो। कहने के वो अहमद बिन हंबल के बेटा साले बिन अहमद बिन हंबल वो जज थे कि फैसला करते हुए कहीं ना कहीं तरफदारी कर दी होगी। तो उसका जो खुश्क है ना, वो अहमद बिन हंबल के घर के आटे की पाकीज़गी, तहारत और बीवी का ज़िक्र, अज़कार, वुज़ू, उसका सब असर ज़ैल कर गया। फिर कहने के अच्छा यूँ करना, फिर मैं रोटी को क्या करूँ, रोटी तो पक गई। कहने कि इतना डालो थाली में बेकार न जाए नाली में। अगर इस पे पाकिस्तानी आ जाए ना, इतना डालो थाली में बेकार न जाए नाली में। गंदम का एक दाना तैयार होने में 120 दिन ले जाता है
उस 120 दिन की तैयारी में गैब के कितने मजदूर काम करते हैं, ज़ाहिर के कितने करते हैं, कभी सोचें तो हैरान हो जाते हैं। एक लुकमा कितने दानों से मिल के बनता, कभी सोचें। हमारे यहाँ वलीमे के मौके पे लुकमे से उंगलियां साफ कर लेते हैं, इतना डालो थाली में बेकार न जाए नाली में। तो अहमद बिन हंबल बीवी कहने लगी फिर रोटी का क्या करूं, खुशका तो है, साले का आटा है अपना। कहने लगी फिर वो फ़कीर मांगने आएगा तो दे देना, लेकिन देने से पहले कहना खुश्क है, साले का आटा है अहमद का, वो धोखे में न मारा जाए। वो तो ईमान की ताजगी के लिए आएगा ना कि अहमद बिन हंबल के घर की खैरात भी ईमान को जिला बख्शती है, तो वो ईमान के बढ़ाने के लिए खैरात मांगेगा, हम उसके धोखे में मार न दे। उसको बता देना कि ये रोटी पड़ी है खुश्क का साले के घर के, आटा अहमद के घर के। तो मैं ये कह रहा था कि तीसरा काम हम 14 अगस्त के हवाले से ये करें कि जो जो हमारा ज़रिया मुआश है उसमें धोखा न दें। इमाम अहमद बिन हंबल का कौल है, धोखा देकर इंसानों को धोखा देने वाले की औलाद से अल्लाह उसकी आंखों की ठंडक के लवाजमात छीन लेता है। खल्क़ खुदा को धोखा देने वाले की औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांटे बनेंगे, जहर बनेंगे, करंट होगा। और इस वक्त नस्ल नौ से हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ दीनी रियासत मदीना का निज़ाम नाफिज करें। बाकी फिर अल्लाह चाहेगा तो हुक्मरान अपने अपना काम करेंगे। मैं अपने वजूद का बिला शिरकत गैर ताहयात हुक्मरान हूँ। हमारे हुक्मरान 5 साल के लिए आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, 10 साल के लिए आते हैं। मैं अपने वजूद का कुदरत जब तक ज़िंदगी देगी मैं ही हुक्मरान हूँ। मेरी आंखों पे किसी की मनापली नहीं है, मेरी ज़ुबान पे किसी की मनापली नहीं है, मेरे कान। तो मैं अगर अपने छोटे से 6 फुट के वजूद पे रियासत मदीना के फरेरे लहराने से कासिर हूँ, तो फिर इतने 25 करोड़ इंसानों पे रियासत मदीना का नारा कैसे पूरा हो सकेगा। ज़ात पे नाफिज करें, अहले खाना पे नाफिज करें। अहले खाना में एक काम ज़रूर करें, हिजाब का एहतमाम करें, पर्दे का एहतमाम। अज़वाज मुताहरा से सहाबा सवाल करते थे, अल्लाह की तरफ से वही आई कि इनको जवाब देने में लहजे में तलखी रखा करें। मीठे लहजे के साथ कुरान और सुन्नत के जवाब देने की मुमानत कर दी गई, चूँकि लहजे की नज़ाकत, नफासत, मलामत, सबाहत आज मरीज़ लोगों के दिलों में मर्ज़ में इजाफा कर देती है। तो 3-4 दिन के बाद पूछा बीवी से, वो क्या बना रोटी का? कहने के 3-4 फ़कीर आए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे हमें कुछ दो। मैंने बांदी को भेजा कि ये दे के आओ और साथ वंड कर देना। खुश्का किसके घर का जी? हमारे घर का। और आटा अहमद बिन हंबल के घर का। तो कहने कि मैं जिसको आज को नौकर आया फ़कीर है, कल है, मैं उसको देने के लिए खादमा जाती कि खुश्क है साले के घर का, आटा अहमद के घर का। वो कहते थे कि हम पेट भरने के लिए नहीं लेते, हम तो अंदर ईमान की रोशनी को तेज़ करने के लिए ख्यालात लिया करते। तो जहाँ हमारे 12 घंटे गुजरते हैं, खल्क़ खुदा के साथ आसानी करें, उनको धोखा न दें, अजियत न दें, परेशानी न करें, नजायज़ मुनाफा न लें। अगर ये काम करना शुरू हो गया हमारा वतन आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह उम्र की तौफीक।